جی بسم اللہ. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ اس وقت ساجد سلیم صاحب ہیں اور انہوں نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے اور ایم ایس ہیں اکنامکس میں. تو ان سے آج ہم بات کریں گے. میں کافی دنوں سے ایک دو چیزیں سوچ رہا تھا جس پہ مجھے بات بھی کرنی تھی اور میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا مجھے ملے جس سے میں اس موضوع پہ کھل کے بات کروں. لوگوں کے جو سوالات ہیں جو بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر آج کل پیدا ہوتے ہیں مختلف حوالوں سے, ان کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے, کیونکہ ایڈریس نہ کرنا, ان کو ڈسکس نہ کرنا تو لوگوں کے دلوں کے اندر بہت ساری باتیں پیدا کرتا ہے. اور آج کل میرا اپنا یہ ہے اور باقی آپ لوگ اور باقی سننے والے جو ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کیا ہے کہ دنیا میں جو مذہب ہے نا, جو دین جو ہے وہ اب جو ہے نا صرف اسلام ہی ہے جو کہ دنیا میں ہے. باقی جو مذاہب ہیں وہ ہیں ضرور, لیکن ان کے جو فالوورز ہیں وہ اتنے اب اس کو مانتے ہیں اس طرح جیسے کرسچینٹی ہے. اب پوری دنیا میں کرسچن جو ہیں وہ اس طرح سے رہ گئے ہیں کہ بس وہ کبھی سنڈے کو چلے گئے اور چرچ میں جا کے دعا پڑھ لی, اور بس اتنا وہ ان کو اندر نہیں ہے. تو باقی اور جو مذاہب ہیں وہ جو تھوڑے چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کے اندر بھی اسی طرح سے صحیح معنوں میں جو مذہب اس وقت دنیا میں پریکٹس ہو رہا ہے اپنی بالکل اصل روح کے ساتھ کہہ لیں یا بالکل محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں مجاہدے کے ساتھ, وہ اسلام ہی ہے. اب کچھ سوالات ایسے ہیں جو لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور غالباً یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ دلوں کے اندر خیالات کا پیدا ہونا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. ان خیالات کا پکنا اور ان خیالات پر پھر مزید اس کو وہ کرنا یہ خطرے کی بات ہے. تو خیالات تو پیدا ہوں گے, بڑے بڑوں کو کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں, لیکن بہرحال ہمیں ان کا مناسب جواب دینا چاہیے تاکہ جو لوگ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں. اور میرا اپنا ماننا ہے کہ باقاعدہ منظم کام ہو رہا ہے دنیا میں اور ان چیزوں کو جو نا ان چیزوں پر بڑا ورک ہو رہا ہے اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں جو کہ ان چیزوں پہ کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو جو نا مذہب سے متنفر کر رہی ہیں. مذہب سے کوئی پرٹیکولر اسلام نہیں, لیکن اوبیسلی چونکہ ان کی نظر میں اسلام ہی بچا ہوا ہے تو اسلام پہ زیادہ وہ لوگ فوکس کرتے ہیں, لیکن اوور آل مذہب پر جو ہے نا وہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ مذہب کو ہی دنیا سے ختم کر دیا جائے. تو اس سلسلے میں آج ساجد سلیم صاحب کے سامنے حاضر ہوا تھا کہ کچھ کوشچنز جو ہمارے دلوں کے اندر آتے ہیں جو مختلف جگہ سے ہم سنتے رہتے ہیں تو وہ ان کے سامنے ہم رکھتے ہیں اور ان پہ ہم تھوڑی سی آج بات کرتے ہیں. یہ ڈسکشن تھوڑی لمبی ہوگی تو مے بی کہ ہم اس کو پورا جو ہے نا فیس بک پہ اپلوڈ نہ کر سکیں, لہٰذا ہم اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کریں گے تو وہاں آپ تفصیل سے اس کو سنیں گا. باقی جو آپ کے سوالات ہوں مزید بھی اس کے کمنٹس میں آپ کر سکتے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ساجد بھائی یہاں سے کہ پہلا سوال جو ان لوگوں کا ہوتا ہے وہ یہی کہ اس پوری کائنات کو جو کہ یقیناً بہت بڑی ہے اور اس کی کتنی بڑی ہے, کتنی وسیع و عریض ہے, یہ ابھی تک ہم بھی نہیں جان, انسان جو جتنی سائنس نے ترقی کی ہے وہ بھی نہیں جان پایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3% کائنات دیکھی ہے, باقی ہمارا خیال ہے کہ کائنات اس سے بھی کہیں بڑی ہوگی. تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گلیکسیز ہیں اور ہر گلیکسیز کے اندر کوئی ملینز بلینز ستارے اور ایکزو پلینٹس اور یہ سارا کچھ ہے, تو بہت بڑی کائنات ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس کائنات کا خالق جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے اس بارے میں کوئی نہیں جانتا. تو اگر ہے تو بھی نہیں پتا اور نہیں ہے تو بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب نو ون نوز کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے. تو کائنات کا خالق ہے یا نہیں ہے اس بارے میں ساجد بھائی آپ کیا اس بات کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. دیکھیں بات یہ ہے کہ کائنات کا خالق ہے یا نہیں ہے, جو ہماری ہسٹری ہے نا, جو ہماری مین کائنڈ کی ہسٹری ہے, اور بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بلینز آف ایئرس کی ہسٹری ہے ہماری. تو جتنی ہسٹری ہمیں معلوم ہے نا, اس ہسٹری میں ہمیں کوئی ایک زمانہ بھی ایسا نہیں ملتا جس میں خالق کا تصور نہ ہو. یعنی صحیح غلط کی فی الحال بات نہیں ہو رہی, بات تو فی الحال یہ ہو رہی ہے کہ خالق کا تصور کیا ہماری ہسٹری آف مین کائنڈ بالعموم کیا اس سے خالی رہی ہے. تو
بلینز آف ایئرس کی جتنی بھی ہسٹری ہے، جو ہمارے پاس تو خیر ہے نہیں، ہمارے پاس تو جو بھی نون ہسٹری ہے 5,000 سال کی یا 7-8 ہزار سال کی، اس میں خالق کا تصور موجود ہے. تو خالق کا تصور یعنی شرک تو ہے، یعنی یہ تو کہا گیا کہ ایک سے زیادہ خالق ہیں، لیکن پوری مین کائنڈ کے اندر کوئی ایسا جو ہے نا، آپ ایسے پیچ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جس میں ایک بہت بڑی تعداد نے یہ کہنا شروع کر دیا ہو کہ اس کائنات کو کوئی خالق نہیں ہے. اچھا، دوسری بات پھر یہ اس میں جو ہے نا کوئی آرگیومنٹ میری نظر سے تو نہیں آیا کہ اس میں کوئی اس طرح کا کوئی آرگیومنٹ آیا ہو کہ ہماری ہسٹری اس سے خالی ہو. آپ نے وقار بھائی کو اس طرح کا کوئی آرگیومنٹ دیکھا ہے کہ ہماری ہسٹری آف مین کائنڈ کے اندر اچھا کہ وہ خالق کا تصور ہی نہ ہو؟ ٹھیک ہے، اس میں کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے ساجد بھائی کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آج سے اب جو ہم بات کر رہے ہیں 6-8 ہزار سال کی ہسٹری کی، انسان سائنسی اعتبار سے چیزوں کو اتنا سمجھتا نہیں تھا. لیٹ سے وہ سورج کو نہیں سمجھتا تھا یہ کیا ہے، نہیں، وہ یا ایک الگ چاند کو بات ہے. سمجھتا تھا. دیکھیں، وہ ایک اب یہ چونکہ الگ بات انسان ہے. سمجھنا شروع ایک ہوا ہے منٹ، تو وہ اس کو جو ہے نا جی ایک منٹ نہیں، ایک جی بات جی یہ ہے نا، پلیز دیکھیں جی پلیز پلیز. پوائنٹ یہ ہے کہ ہے نا، مثال کے طور پہ کیا ہم اس وقت جتنا ہم سمجھے ہیں، کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سب سمجھ گئے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. یعنی جس بھی فیز آف لائف کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے، اس فیز آف لائف کے اندر تو وہ اپنے پیک پہ ہی ہوتا ہے نا. یعنی زینت آف علم، نالج، واٹ ایور اٹ مے بی. یعنی یہ تو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، لیکن شاید ہم یہ بھی تو بات مان رہے ہیں نا کہ ہماری جو نسلیں ہیں، جو آج سے پہلے بہت ساری ہیں، اس کا جو ہے نا وہ عشر اشیر بھی ان کو پتہ نہیں تھا. اور ہم شاید آج سے 10,000 سال بعد شاید ہمارے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا. تو یا تو ہم یہ دعویٰ کر لیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ سب کچھ جان لیا ہے. میرے خیال سے ایسا دعویٰ آج تک کسی نے کیا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جتنا اس وقت کائنات کے اندر نظم چل رہا ہے، اس نظم کو انڈرسٹینڈ کرنے میں 100% ہم کامیاب ہو چکے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہسٹری آف مینکائنڈ ہماری ہے، اس ہسٹری آف مینکائنڈ کے اندر خالق کا تصور ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو خالق کا تصور، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہماری ہیومن نیچر ہے، اس ہیومن نیچر کے اندر خالق کے تصور کی ایکسیپٹنس کی صلاحیت موجود ہے. یعنی جو ہمارا سسٹم ہے، یعنی جو ہمارا پروسیس ہے، تھاٹ پروسیس ہے، اس تھاٹ پروسیس کے اندر ہماری ہسٹری خالق کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، خالق کے تصور کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. پھر اس میں جو ہے نا وہ شرک آ گیا، اس میں مختلف قسم کی چیزیں آ گئی. لیکن کوئی بھی ہسٹری آف ہماری ایسی پڑھی ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ خالق کے تصور سے خالی رہی ہو. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ بچہ شعور کی آنکھ، ظاہر شروع میں ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم بے شعوری کی حالت میں تھے، بے خودی کی حالت میں تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے. لیکن جیسے ہی ہماری شعور کی ہم تھوڑی بہت عمر کو پہنچتے ہیں، تو ہمیں یہ ایک تجسس ہوتا ہے کہ ہماری پیدائش کیسے ہوئی، ہم کیسے اس دنیا کے اندر آئے نا. تو اس کے اندر جو ہمیں پہلا سوال جو ہمارے دماغ میں پیدا ہوتا ہے، سوال جو ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کا ہمیں جب جواب دیا جاتا ہے کہ یہ جو خاتون آپ کے سامنے ہے یہ آپ کی ماں ہے، اور یہ جو صاحب آپ کے سامنے ہیں یہ باپ ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ اس طرح سے تو نہیں کمیونیکیٹ کیا جاتا، لیکن ایک میسج کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ماں ہے اور یہ باپ ہے. تو بچہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے. حالانکہ بچہ جو ہے نا وہ اس کو ابھی تک اس کے تھاٹ پروسیس کو سمجھتا نہیں ہے کہ ہاؤ از اٹ مائی مدر اینڈ ہاؤ از ہی مائی فادر. لیکن اس بچے کے اندر اس کی ایکسیپٹنس موجود ہے. جیسے ہی اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے، تو اس کے اندر اس کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، یعنی آپ کے تھاٹ پروسیس کے اندر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر ایک
یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ اس کے اندر ایک تجسس انکویزیشن ہوتی ہے، یعنی آپ کے اندر ایک تھاٹ پروسیس آتا ہے. انسان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ عقل کے ساتھ اور شعور کے ساتھ اس دنیا کے اندر آیا ہے. تو اس عقل اور شعور کو وہ استعمال کیا، سوچتا ہے کہ جو چیز میرے سامنے موجود ہے تو وہ اس چیز کے تو تجزی کرتا ہے، اس کی انالیسس کرتا ہے. لیٹ سے اگر میرے سامنے کوئی میز موجود ہے، کوئی صوفہ موجود ہے، تو اس کی تجزی کر کے انالیسس کر کے میں فوراً یہ سمجھ جاؤں گا کہ اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے، اس کا کوئی کارپینٹر ہے. یعنی یہ جو چیز جو ہے وہ جس طریقے سے اس کے اندر ڈیزائن ہوئی بھی ہے، یہ ڈیزائن آٹومیٹکلی میں کہوں کہ جو ہے نا لکڑیاں یہاں پر آ کے جمع ہو گئیں اور جمع ہونے کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی گئیں. تو میرے خیال سے اس ایکسپلینیشن کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم اس ایکسپلینیشن پہ ہم ظاہر سی بات کہ یہ ساری باتیں اگر ہو رہی ہیں تو یہ کیسے ہو رہی ہیں. تو پہلی بات یہ کہ انسان کی نیچر کے اندر خالق کے تصور کی ایکسیپٹنس موجود ہے. اچھا، جتنے لوگ خالق کا انکار کرتے ہیں تو وہ خالق کا انکار بھی اس بیسس پہ نہیں کرتے کہ ہے نا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا. وہ بھی اس کا کوئی نہ کوئی پروسیس سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ چیز یوں نہیں یوں ہوئی، پھر یہ یوں ہوا، پھر اس طرح سے ہوا. یعنی جو بیسک کویشچن ہے نا وہ دیٹ سٹیمز کہ یہ سب ہوا کیسے ہے. تو اس لیے سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی اگر یہ ساری چیزیں ہمیں جواب دینے سے زیادہ کویشچن یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی اگر یہ ساری چیزیں if you are saying that کہ these are all without creator, so what's your argument؟ آپ کا کیا آرگیومنٹ ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ بھائی ایک جو ہے نا وہ مادہ ہے، وہ جو ہے نا ایک انسان کھانا کھا رہا ہے اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ اس کا جو اس کا تجزی ہے یعنی جو انرجی ہے وہ صحیح صحیح جگہوں پہ پہنچ رہی ہے. یا ماں کے پیٹ کے اندر اگر ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان ایک مادے کا مرکب ہے نا، میٹر ہے. تو جو ہونٹ والی چیز ہے وہ ہونٹ کی جگہ پہ آ رہی ہے، آنکھ کی جگہ پہ آ رہی ہے، بال کی جگہ پہ آ رہے ہیں، کان کی جگہ پہ آ رہے ہیں. یہ سب جو ہے نا وہ کیا یہ آٹومیٹکلی یہاں آ رہے ہیں؟ تو واٹس یور آرگیومنٹ ان دیٹ؟ اچھا، اس میں دو تین باتیں جو میں آپ کی ساری گفتگو سے اخذ کی. تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتایا کہ انسان کی نیچر کے اندر یہ ایکسیپٹنس ہے کہ وہ کسی کو خالق مانے. اچھا، اب اس میں جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ یہ کہ جو بھی انسان جتنے بھی قدیم دور میں جب انسان جیسے بھی رہا جس طرح بھی رہا تو وہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں پر لوگوں کے اندر جو ہے وہ یہ چیز کریٹ کی جاتی تھی شروع سے ہی کہ جی آپ پیدا ہوئے ہیں تو یقیناً آپ کو کسی نے پیدا کیا اور اس طرح سے سارا کچھ نا. اچھا، اب جو ایتھسٹ ہیں لیٹ سے وہ اللہ کو مانتے ہی مطلب کسی کریٹر کو نہیں مانتے، تو ان کے ہاں جو اولاد ان کی پیدا ہوگی جیسے بھی شادی ہوگی جو بھی ہوگا، کیا اس کے اندر اس پیدا ہونے والے بچے کے اندر یہ ہوگا کہ وہ میرا کوئی کریٹر ہے، وہ سوال کرے گا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ چیزیں خود بخود کیسے ہو سکتی ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ اسپیشلی ہم دنیا کی بات کریں اور جو زندگی ہے اس کی بات کریں، تو یہ سب چیزیں ہمیں یعنی کہ اس کا آرگومنٹ ان کے پاس یہ ہے کہ یہ ایوالو ہوئی ہیں کسی آہستہ آہستہ. یہ ایک دم سے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی انسان بن گیا یا ہاتھی بن گیا یا گھوڑا بن گیا. یہ چیزیں ایوالو ہوئی ہیں نہیں تو فرسٹ جاندار سے لے کر ایوالو کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ہے نا فیس ویلیو پہ لے لیتے ہیں، ایوالو ہوئی ہیں، تو سوال یہ ہے نا کہ میٹر ہے، میٹر سے مل کے جو ہے نا وہ زندگی آتی ہے نا. تو زندگی کس چیز کا نام ہے؟ ہاں، اس کا جواب میٹر ہے. میٹر یہ سمجھ گیا. اس کا جواب وہ کہتے ہیں کہ پہلا خلیہ دنیا میں کیسے بنا، اس کا فی الحال سائنس کے پاس جواب نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں بے جان چیز سے جاندار کوئی کیسے بن گیا. فی الحال سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. لیکن اس کا جواب نہ ہونے کا مطلب ہاں جی بولیں. تو جب اس کا جواب نہیں ہے تو ہمارے پاس تو اس کا جواب موجود ہے نا.
ہاں ہمارے پاس ہے. آپ کے پاس تو جواب موجود. بالکل بالکل ہاں ہمارے پاس تو بالکل جواب آپ تو موجود ہے. ہاں ہمارے پاس جی بالکل جواب موجود ہے. لیکن اچھا اچھا ابھی دوسری اس بات بات کو یہ نہیں ایک اور رکھتے ہیں. سوال. ابھی ہم اس بات کو یہاں رکھتے ہیں. ہم ایوولوشن پہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اگر ابھی آج ٹائم ملا نہیں تو کبھی اور آپ سے اچھا نشست رکھ لیں گے. ایک ابھی اور ہم آج سوال بات ایک کریں اور گے. سوال یہ ہے جی جی ایک اور سوال یہ ہے کہ جو میٹر ہے، یہ جو میٹر ہمیں اتنا سارا نظر آ رہا ہے، یہ آیا کہاں سے؟ اچھا دیکھیں اس پہ میں آپ کو بتاؤں. جو ابھی تک سائنس جہاں تک پہنچی ہے وہ انہوں نے کہا جی بگ بینگ سے یہ یونیورس اسٹارٹ ہوئی. بگ بینگ سے پہلے کیا تھا بگ بینگ نو ون نوز. بگ بینگ کا وہ جو نو ون تیسری نو. ذرہ تھا، نہیں مطلب میں ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں. مطلب جی اللہ جی نہ کر کے اب نہیں نہیں میں کوئی اس طرح سوچوں. نہیں لیکن نہیں میں بالکل ویسے ان کا نہیں جو نہیں بالکل آرگومنٹ ہے آپ کی وہ، بات. ہاں کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا نو ون نوز فی الحال، مطلب ان کے مطابق کہ سائنس نہیں جانتی کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر ہم یہ مانیں کہ جی اس پوری کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، اور آرگومنٹ ہمارا یہ ہو کہ بغیر بنائے ہوئے کوئی چیز نہیں بن سکتی، تو پھر جس نے اس کو بنایا ہے وہ خود بخود کیسے بن گیا؟ یہ پہلا سوال یہ ہے. جی ٹھیک ہے، یہ سوال تو آپ کے ذہن میں بالکل آنا چاہیے کہ ہم بعد میں یہ جو جو ایوولوشن والی کریٹر. بات ہوتی ہے نا، اور جو زندگی والی بات، وہ ایک بڑا تفصیلی چیپٹر، اس پہ پھر بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے اس پہ ان جی چیزوں کو بالکل صحیح بات ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں سائنس تو یہ بھی نہیں آج تک بتا سکی کہ میٹر آیا کہاں سے. اور سائنس جب ہم بالکل بیسک بچے کو سٹارٹ کرواتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں پہلے دن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ میٹر کو کریٹ کر سکتے ہیں، نہ میٹر کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی نہ ہم انرجی کریٹ کر سکتے ہیں، نہ ہم انرجی کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی صحیح ہے. تو ایگزیکٹلی انرجی کریٹ بھی نہیں ہو سکتی، انرجی ڈسٹروائے بھی نہیں ہو سکتی، لیکن کریٹڈ ہے اور میٹر ہے کریٹڈ. اچھا کریٹڈ ہے یہ تو ہم مان رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ اس کا کوئی کریٹر ہے. تو یہ تو پھر illogical fallacy ہو گئی نا. یا تو کہیں کہ نہیں یہ کریٹ ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ میٹر از اٹرنل. میٹر از اٹرنل یہ تو میں نے کسی بھی سائنس کی کتاب میں آج تک نہیں پڑھا. پہلے دن ہم یہ کہتے ہیں میٹر کے نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. تو ٹھیک اس ہے. کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو کریٹڈ مان رہے ہیں. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں ہم جتنا اس وقت ہمارے پاس یونیورس میں میٹر موجود ہے، ہم اس کے اندر 0.000000001 مائکرو گرام بھی ہم اس میں کریٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ تو ہم پہلے دن مان لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح جو ہے نا وہ انرجی کو بھی مان لیتے ہیں کہ نا ہم انرجی کو ٹرانسفارم تو کر سکتے ہیں، یعنی فرام ون فارم ٹو اندر فارم، اس میں بھی ہماری انرجی لاسز ہوں گے. لیکن ہم ابھی تک یہ بھی نا آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے کہ ہم 100% انرجی کو دوسرے انرجی میں کس طرح سے ٹرانسفر کر لیں. انرجی لاسز کو بھی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم جو ہے نا پھر 50 سال پہلے ہمیں آئنسٹائن نے بتایا کہ جو میٹر اور انرجی ہے یہ تو انٹرچینجیبل ہے. یہ تو میٹر سے آپ انرجی بنا سکتے ہیں، انرجی سے میٹر بنا سکتے ہیں. یہ بھی ابھی تک تھیوری میں ہے. کچھ اس کے جو ہے نا لمیٹڈ فارم میں اس کے ایکسپیریمنٹس جو ہے نا وہ ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ بھی لارج سکیل میں ہم نہیں کر پائے کہ بھائی یہاں پر وقار صاحب بیٹھے ہیں ایک ایکس ایریا کے اندر، تو وہ کسی مشین میں جائیں انرجی میں کنورٹ ہوں اور امریکہ میں میٹر بن کے نکل آئیں. تو یہ سب چیزیں تو ابھی ہمیں 40-50 سال میں ہمیں ہماری تھنکنگ ہو سکتا ہے اگلے 200 سال کے بعد 300 سال کے بعد ہماری جو ہے نا وہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ جو میٹر انرجی میں کنورٹ ہم بہت ایزیلی کر سکیں، جیسے ہم یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم جا رہے ہیں. تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہے نا بہت سارے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ بھائی یہ معراج کیسے ہو گیا اور فلانا کیسے ہوا. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم تو فزکس کے لاز کے تحت معجزات کو سمجھانے کے پابند بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا تو بیسک ہم تو بالکل کلیئر ہیں اپنی بات کے اندر کہ اگر آپ اسے کریٹڈ مانتے ہیں تو آپ کو اس کا کریٹر ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. یا تو آپ کہیں کہ یہ تو کریٹڈ نہیں ہے وہ تو کریٹر کون ہوگا پھر؟ ہاں یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. دیکھیں میرے سامنے اگر ایک کرسی رکھی ہوئی ہے یا میرے سامنے ایک میز رکھی ہوئی ہے تو مجھے یہ تو پتا چل جائے گا کہ اس کو بنانے والا ایک کارپینٹر ہے. لیکن وہ کارپینٹر کالا ہے یا گورا ہے
یا وہ کارپینٹر کس طرح کا ہے, یا وہ کارپینٹر جو ہے نا وہ اس کا قد کیا ہے, یا کارپینٹر کتنے سال کا ہے. یہ ساری باتیں تو مجھے پتہ نہیں چلتی نا. مجھے تو صرف یہ پتہ چلا اس کریٹڈ چیز کو دیکھ کر کہ یہ کریٹر اس کا موجود ہے. اب وہ کریٹر خود کون ہے, اس طرح کا ہے, تو اس کو میں نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک. لیکن میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ چونکہ میں کریٹر کو دیکھ نہیں سکتا, تو چونکہ میں نے کارپینٹر کو دیکھا نہیں ہے تو یہ میز خود بخود بن گئی. تو یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے نا. آرگیومنٹ تو میرا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں کریٹڈ ہیں وہ کریٹر کو تقاضا کرتی ہیں. اب وہ کریٹر خود کیسا ہے, وہ جس دن میں اسے دیکھوں گا تو اس دن میرے ذہن میں سوال پیدا اگر ہوا کہ یہ خود بھی کریٹڈ ہے تو پھر میں اس کا کریٹر ڈھونڈوں گا. اگر اس دن جا کے مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں یہ تو کریٹڈ نہیں ہے, تو پھر میرے ذہن میں سوال بھی نہیں آئے گا کہ کریٹر اس کا کون ہے. کیونکہ یہ بات تو طے ہے نا کہ ہماری نالج لمیٹڈ ہے. ہماری نالج تو جو ہے نا وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ جو واقعی جو چیز ایوالو ہو رہی ہے, جس کو ہم واقعی ایوالویشن کہتے ہیں, وہ تو ہماری نالج ہو رہی ہے. اور جو سیٹ آف نالج ہے وہ ایڈ ہوتا جا رہا ہے, تو وہ آگے اگلے 200 300 400 یا ہزاروں سال کے بعد وہ کیا ہوگا, کس طرح سے وہ بات ہوگی. تو یہ تو ہمیں سے کوئی بھی آج تک دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہمیں 100% چیزیں پتہ چل گئیں. ہاں اتنا ہمیں ہر وقت پتہ چلتا ہے کہ جو میٹر جس طرح کے لاز وہ کراچی میں فالو ہو رہے ہیں نا, وہ میں نے سن اور سن سے بھی بہت دور بھی اگر مجھے کوئی میٹر ملا ہے نا تو وہ اس چیز کو فالو کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ نیوٹن کا لا جو ہے نا وہ کراچی میں فالو ہو رہا ہے تو وہ گیلیکسیز میں جا کے فالو نہیں ہو رہا, وہاں مجھے کوئی الگ سسٹم نظر آ رہا ہے. تو وہ سسٹم تو مجھے یونیک ہے, اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے وہ اس سسٹم کو جو بنانے والا ہے وہ بہت ہی زیادہ کوئی حکیم ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا حکمت ہے. میں بالکل سمجھ گیا آپ کی بات. یہاں تک ہمارا مقدمہ یہ قائم ہوا کہ چونکہ کائنات کریٹڈ ہے, ہمیں دکھ رہی ہے کہ کسی نے کریٹ کیا ہے, تو لازمی سی بات ہے کریٹڈ چیز کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہوتا ہے, اور جو کریٹر ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے, لہٰذا ہمیں نہیں پتا کہ اس کو کس نے کریٹ کیا. جب وہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہمیں لگے گا, ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ کریٹڈ ہے یا نہیں ہے. نمبر 1 آپ میرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس طرح سے اس کا جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح سے چلیں گے آگے کہ کیا کہتے ہیں کائنات کو کسی نے کریٹ کیا, اس کو کسی نے کریٹ کیا, اس کو کسی نے کریٹ کیا, تو پھر یہ تو پھر بات میتھمیٹیکلی غلط ہو گئی ہے. مطلب آپ کہاں تک جائیں گے, یہ انفینٹی تو نہیں ہے نا کہ آپ چلتے ہی چلے جا رہے ہیں کریٹر کو کریٹر, اس کا کریٹر, اس کا کریٹر, اس کا کریٹر, تو پھر تو یہ ایک لامحدود سلسلہ شروع ہو جائے گا اور نہ ختم ہونے والا. تو یہ تو میتھمیٹیکلی یہ بات غلط ہے, یہ میتھمیٹیکلی رانگ ہے. دوسرا میتھمیٹیکلی رانگ ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ نا ہم نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خدا کی ذات کس طرح کی ہے اس کا ہمیں علم ہے 100%. یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے نا.